آپ سے میں گزارش کروں گا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے. نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں، جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے، محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے، کامل مومن نہیں بن پاؤ، کامل مومن نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر سمجھ لو ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا. اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا. رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے، وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی، بڑے عذابات آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا. عتاب قرآن پاک میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں. سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش، آواز تک بلند مت کرنا. یہاں تک کہ ایک صحابی کان سے کم سنتے تھے، وہ زور سے بولتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کوئی میرے نبی کے حجرے کے پاس آئے، کمرے کے پاس، اور حضور اندر ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ فرماتا بے عقل ہیں ان میں سے اکثر. کیا کریں پھر؟ اللہ فرماتا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کھڑے رہیں، میرا نبی خود باہر آ جائے گا، رسول خود آ جائیں گے. تو انہیں نام لے کر پکارنے تک کی اللہ نے ممانعت فرما دی. بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے. اب اندازہ کرو کہ قرآن نے اتنا ادب میرے نبی کا سکھایا ہے، اتنا ادب سکھایا ہے. یہ ذات جب تک تم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہیں ایمانی حلاوت شیرینی ملے گی بھی نہیں، ایمانی جو لذت ہے وہ نہیں مل پائے گی. اور قرآن میں جو دعویٰ ہے کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم کامیاب رہو گے. لیکن شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے غلام نبی بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ. ایمان وہی ہے کہ جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا. اب حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے، اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں. نہیں دیکھا کتنے سوسائڈ ہوئے، کتنے آتم ہتیا ہوئے. ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا، کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی. مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو، ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ. اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہوا، اس کے گھر کو تباہ کر دیا. کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا. لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں،
ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو، اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رہتی، کانوں میں جوں تک نہیں رہتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا۔ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں۔ میں نے ایک بات اسے قبل بتائی تھی عزیزان گرامی، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو سعد کہاں ہے؟ ڈھونڈا گیا، حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے لیکن سانسیں چل رہی تھی۔ صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے کہا سعد نے کہ اے صحابہ میں یہاں ہوں، نیچے ہوں۔ لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی، اور ابھی سانسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے، میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں، لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا۔ کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا۔ اور کہا اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو۔ یہ سب کو انہوں نے میسج دیا، جوان صحابی ہیں ساتھ، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو کہ قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں؟ ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی۔ 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے۔ میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے، تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے، اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے۔ یہی ہو رہا ہے، دین کے مضبوط پلر، بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائیں۔ ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے۔ ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا۔ جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا۔
اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا, اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں. دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں, جلال خداوندی تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے, جو اس کے حقوق طلب کیا, شراب پیا ہے, زنا کیا ہے, چوری کیا ہے, جوا کھیلا ہے, بہت سارے گناہ کیا ہے, لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں, بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کروں, لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ, اللہ فرماتا ہے نہیں, اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے, اس کا سر جدا کر دیا جائے, قتل. اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے, اس لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے. نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا, آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا. دوسرے اوقات میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں, کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے, اگر اول فول بکتا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے, تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے, اس کی عقل نہیں, اس پر احکام نہیں ہے, چھوڑ دیا جائے. نہیں کہا تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے. اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں, جمعہ ہی نہیں ہوا پھر. اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں, خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں, اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی, شافعی کی بھی نماز ہو جائے, حنفی کی بھی ہو جائے, شافعی کی بھی ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز مکمل کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر یا کروٹوں پر لیٹ کر. تو یعنی اللہ کے ذکر کے 3 طریقے یہاں پر بتائے گئے, یا تو کھڑے ہو کر کے تم اللہ کا ذکر کرو, یا بیٹھ کر کے کرو, یا لیٹ کر کے کرو. لیکن ذکر کا حکم ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی یاد میں. اب ذکر کئی طریقے کا ہے. بندہ اللہ کو یاد کر لے اس کے اسماء حسنہ سے, اس کے صفاتی نام سے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو, تو اللہ کو جس انداز میں بھی وہ یاد کرے گا وہ ذکر ہی کہلائے گا. ذکر کی جو قسمیں ہیں, ذکر بالجوارح ہے, ذکر باللسان ہے, ذکر بالقلب ہے, 3 ہیں. ذکر باللسان جیسے زبان سے آپ کا کہنا اللہ اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یا حی یا قیوم یا لطیف, یہ سب ذکر زبانی ہے, اس کو ذکر باللسان کہتے ہیں. اور ذکر بالجوارح, جوارح کا مطلب ہوا ہاتھ پیر سارے اعضاء سے ذکر کرنا. وہ کیسے کہ آپ نے اگر کوئی نیک کام کیا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ ہاتھ کا ذکر ہے. اللہ کی گھر کی طرف چلے, مسجد کی طرف نیت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پیروں کا ذکر ہے, یہ پیروں کا ذکر ہے. کان سے آپ نے قرآن کی تلاوت سنی, اللہ کے نام سنے تو یہ کانوں کا ذکر ہے. آنکھ سے آپ نے اچھی چیز دیکھی اللہ کی رضا کے لیے, وہ آنکھوں کا ذکر ہے. یہ کہتے ہیں ذکر بالجوارح, جس میں زبان کا چلنا ضروری نہیں, اعضاء جو بھی نیک کام کریں گے یہ بھی ذکر ہی کہلائے گا. اللہ کا ذکر میں مشغول ہے بندہ. 2 ہو گئے ذکر. اور ایک ہے ذکر بالقلب, وہ ہے زبان بھی نہیں کہہ رہی ہے, ہاتھ پیر بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں, لیکن دل اس کا جاری ہے. خاموش بیٹھے ہوئے اپنے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہا, یوں سوچتا رہا کہ میرا رب رحمان ہے, میرا رب رحیم ہے, میرا رب کریم ہے, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے. زبان سے نہیں کہا, نہ ہاتھ پیر سے, دل میں یہ سارے خیالات لاتا رہا, تو اس کو کہا گیا ذکر بالقلب ہے, یعنی دل سے اللہ کا ذکر ہے. یہ تینوں ذکر کر سکتا ہے بندہ, زبان سے کرے یا اعضاء سے کرے یا دل سے کرے. اب کرنے کے جو طریقے ہیں یہ تو ہو گئے کہاں سے کرے, اور یہ ہے کیسے کرے. اس کے لیے اللہ فرماتا ہے یا تو کھڑے ہو کے کرو, کھڑے نہیں ہونا ہے, بیٹھنا ہے تو بیٹھ کر کے کرو, بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر کے کرو. یہ تینوں حالتیں ہیں انسان کی, یہ 3 حالتیں ہیں انسان کی. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر یا کروٹوں پر لیٹ کر.
بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ذکر پاک جیسے صوفیہ اکرام کے طریقے ہیں الگ الگ ذکر کرنے کے. سعودی عرب میں وہاں کے جو جماعت اہل حدیث کے مولوی حضرات ہیں وہ اس طرح کے ذکر کو منع کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر کے اجتماعی طور پر کوئی کرے. اہل حدیث سلفی کہتے ہیں اس طرح کا ذکر نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کر کے ذکر، اس کے وہ مخالف ہیں. اچھا، بیٹھ کر کے بھی اگر اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں تو اس کے بھی وہ مخالف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بس اکیلا آدمی کہیں پر بھی ذکر کرے. لیکن قرآن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں حالتیں بتائی. تم کھڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہو، بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہو، سو کے بھی کر سکتے ہو. اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. سلام جب پیش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں. درود پڑھیں آپ. درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، درود بھیج. ہم تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. حضور پر جو درود ہے نا وہ در حقیقت دعا ہے اللہ سے. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما. الدعاء هو الذکر، اور فرمایا گیا دعا ہی یہ ذکر ہے. اس کا مطلب ہوا درود پڑھنا بھی کیا ہوا؟ ذکر ہے. درود بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اب اس درود پڑھنے کا کوئی سسٹم ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز کے بعد کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، ان کے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے. اللہ نے فرمایا نماز مکمل ہو جائے تو کھڑے ہو کر کے